علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام الصلاۃ اقام الدین ومن ترکها هدم الدین۔ آج میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے وہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے نماز کی اہمیت اور فوائد کو بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ اگر کسی کی نماز جو ہے اس کو فواہشات سے، رسومات سے، بدعات سے، منکرات سے، خرافات سے نہ بچائے تو ضرور جان لیجئے کہ اس کی نماز میں ضرور کوئی خلل ہے، ضرور اس کی نماز میں کوئی نقص ہوگا، جس کی وجہ سے جو ہے نماز تاثیر سے خالی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں پر محنت کریں، اس کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کریں، پھر اس وقت یہ نماز جو ہے ہمیں بے حیائی اور جو ہے برے کاموں سے بچائے گی۔ ورنہ جو ہے اگر ہماری نماز پر جو ہے تاثیر نہیں ہوگی تو ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں بچائے گی۔ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ کلمہ شہادت کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنا، دوسرا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ ان 5 چیزوں میں سے سب سے اہم اور بنیادی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ اس کا اندازہ آپ ان آیت مبارکہ اور حدیث سے لگا لیجئے جن میں نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان اور کفار کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے، اور ایک جگہ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے من قام الصلاۃ اقام الدین ومن ترکها هدم الدین، یعنی جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ خدا کو مل کر منائیں گے چلو نماز پڑھیں، اذان سب کو بلائے چلو نماز پڑھیں، نمازیوں کو ملی دو جہاں کی خوشیاں، نماز سے رب کو منائیں چلو نماز پڑھیں، در خدا سے ہر وقت دیکھتا ہے ہمیں، بہانہ اب نہ بنائیں چلو نماز پڑھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔